دونوں بیٹیاں بیاہ کر ایک گھرانے میں گئیں، برابر کے گھرانے تھے، ہاشمیوں کے گھرانے تھے۔ اللہ نے جناب زینب کو اولاد دی، 3 بیٹے دیے، ایک روایت کے مطابق 5 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا علی زینبی، پھر عباس زینبی، پھر عون زینبی، پھر محمد، پھر عبید اللہ۔ 5 بیٹے، ایک بیٹی کلثوم۔ حضرت ام کلثوم کو اللہ نے عون سے ایک بیٹا دیا، اس کا نام قاسم بن عون۔ کیسے مشہور کر دیا لاولد؟ لاولد اس لیے مشہور کیا کہ بیوہ دکھایا، کہ کسی سے نکاح ہوا وہ مر گئے تو یہ ساری زندگی بیوہ رہی۔ نہیں، جعفر کے بیٹے کے ساتھ کتاب کا نام پوچھیں عربی، 3 بہت بڑے عالم فقیہوں کے عالم۔ کتاب کا نام تنقیح المقال، مصنف کا نام آیت اللہ مامقانی۔ الف سے یہ تک رجال لکھے، عین میں عون بن جعفر، نیچے لکھا ہے علی کی بیٹی ام کلثوم سے شادی ہوئی، کربلا میں موجود تھے۔ حضرت ام کلثوم کے شوہر خوب بہادری سے لڑے، کربلا میں موجود۔ واقعہ کربلا سے 8 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ جناب زینب کی بیٹی کلثوم کا رشتہ مروان کے ذریعے یزید نے بھجوایا۔ مروان آیا امام حسین کے پاس اور کہا کہ عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی کا رشتہ حاکم وقت میں بھیجا ہے۔ امام حسین نے کہا مسجد میں جواب دیں گے۔ جب پوری مسجد بھر گئی اور مجمع ہو گیا، ایک طرف عبداللہ ابن جعفر بیٹھے تھے، ایک طرف عون بن جعفر بیٹھے تھے، جناب زینب کے شوہر، جناب ام کلثوم کے شوہر۔ عون کے ساتھ ام کلثوم کے صاحبزادے قاسم بیٹھے تھے، جوان، 17 برس، جیسے شہزادہ، زلفیں، لباس دولہا والا پہنے تھے۔ ایک بار امام حسین اٹھے اور حضرت عباس کو بلایا اور کہا میں نے 60,000 درہم پر عبداللہ ابن جعفر تمہاری بیٹی سے عون کے بیٹے قاسم کا عقد کیا، تمہیں منظور ہے؟ تمہیں منظور ہے؟ مروان سامنے کھڑا تھا، یہ کہتا ہوا نکلا ہم بنی امیہ سے بنی ہاشم کے کینے نہیں جاتے، کتنی بار ہم کہہ چکے رشتہ داری کر لو، یہ ہر بار منع کر دیتے ہیں، کبھی ہوئی نہیں۔ یہ تو آخری بچہ کربلا ہونے والی ہے۔ یہی بات تھی کہ شادی کو چند مہینے ہوئے تھے، حضرت زینب کی بیٹی کربلا میں بیوہ، ام کلثوم کربلا میں بیوہ، یہ دولہا قاسم شہید ہوا لڑکے۔ 5 قاسم ہیں کربلا میں، صرف ایک قاسم کا حال ہم 7 تاریخ کو پڑھتے ہیں، جو حسن کا یتیم، چونکہ اور قاسم جو ہیں سب کے باپ ہیں، واحد یتیم ہے جس کا ذکر 7 کو ہو، اس لیے مہلت نہ ملی کبھی کہ شہزادے قاسم کا حال پڑھتے تھے۔ لیکن ہم کیا کریں کہ بہت زیادہ ہمارے بھائی ذیشان کی منت تھی کہ ام کلثوم کے بیٹے کا تابوت نہیں اٹھتا، زینب کے دونوں بیٹوں کا تابوت اٹھتا ہے، تو میں نے کہا کہ پھر تینوں بھائیوں کو تابوت ایک ساتھ
جب مجلس ختم ہوگی ماتم ہوگا تو 3 تابوت آئیں گے اور محمد کے 2 تابوت، پھر حضرت ام کلثوم کا بیٹا قاسم بن عون کا تابوت۔ تابوت بھی سجے ہیں جیسے وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، کم سن دولہا تھے، ویسے ہی تابوت بھی سجا دیے گئے ہیں تاکہ دیکھ کے یاد آ جائے کہ اسی طرح خون بھرے لاشیں آئے ہوں گے۔ 4 محرم اور بس پھر جب بنی ہاشم کے شہیدوں کا ذکر شروع ہو گیا تو پھر ماتم ہی ماتم، عاشور تک ماتم ہی ماتم۔ چاہنے والی بہنیں، دونوں بہنیں کیا قربانیاں دی ہیں دونوں بہنوں نے اپنے نانا کے دین کے لیے۔ گھر کا آرام چھوڑا، بھائی کے ساتھ بہنیں بھی نکل پڑی، بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، اور صرف اس لیے دیکھیے بہن بیاہ کے چلی جاتی ہے دوسرے گھر، لیکن اس کو اپنے بھائی کی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ میرے باپ کی نسل سے چلنے والی ہے، یہ ایک بیٹی کی تمنا ہوتی ہے، اس لیے بھتیجے کو زیادہ چاہتے ہیں۔ زینب ام کلثوم علی اکبر کو اس لیے زیادہ چاہتی تھی، گھر کا چراغ، تو ہمیشہ اور محمد سے بڑھ کر علی اکبر کو چاہا۔ تو اب خود سوچئے کہ زہرا کے لال سے کیا محبت ہوگی۔ دونوں بہنوں